مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب سے کہ وہ بھی اب اسٹیج پر تشریف لائیں. اب اختتامی بیان جانشین مرشد حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا پیر مسرور نواز جھنگوی صاحب ذرا بیداری کا ثبوت دیں. جو حضرات سو رہے ہیں ذرا جاگ جائیں. ایک ایسے نوجوان کا خطاب ہو رہا ہے جو مشن جھنگوی سے وابستہ ہے اور ختم نبوت کے اسٹیج پر آیا ہے. ذرا کھڑے ہو کر باواز بلند نعروں کا جواب دیجئے اور استقبال کیجئے. ہاتھ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے نبو سے صحابہ، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ حضرت مولانا سعید احمد عنایت اللہ، حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج، حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی، حضرت مولانا پیر مسرور نواز جھنگوی. نعرہ تکبیر. الحمدللہ تعالی اولا و ثانیا وللہ صلاۃ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فی غربت الصلوات وسلم وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک. محمد المعدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. محمد سے پیار کرتی ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. درِ شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطر بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ دن پر وسعت اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آتا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. نوازل کرام، دوستوں بزرگوں، آج آپ کو اس خدمت میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے ذریعے تمام منعقدہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس سے علامہ شبیر احمد عثمانی کی خلوص دعوت پر حاضری کا سرفراز ہوا ہے. اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق فرصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق فرصت کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے عالم نے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا انعام ہے کہ آپ ایسی امت کے فرد ہیں جس امت کے لیے خلاق عالم سلام بھیجتے ہیں. معراج کی شب میں خالق ارض و سمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد قریب ہو جائیے.
آپ قریب ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ قریب تر ہو جائے گا. آپ قریب تر ہوئے تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر میں آپ کو آخری رسول بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے. جب آپ رسالت فنا نے عرض کی کہ میرے پروردگار نہیں، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے. تو رسالت فنا نے جب آپ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار نہیں، تو اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا گیا ہے، انہیں میرا سلام دے دیجیے گا. اب کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے خالق سلام بھیجتا ہے. یقیناً جن کے اعزازات اور انعامات بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں. جیسے اس امت پر ذمہ داری ہے یہ روز معاشر گواہی دے گی سابقہ انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امانت کو پورے طریقے سے پہنچایا، اور اس گواہی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور آپ کی وہ تصدیق ہے جو آپ نے اپنے سے ماقبل انبیاء کی ہے. نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. نبی اپنے زمانے کا سب سے حسین ترین فرد ہوتا ہے. اور جس ذات اور شخصیت کو خلاق عالم نے انبیاء کا سردار بنایا، یقیناً ہر زمانے میں سب سے حسین اور ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم، ان سب افراد کا سردار جس ذات کو بنایا گیا، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس کی امت میں پیدا ہوا. وہ ایسی ذات، ایسی شخصیت کے جس کی مدح انسانیت کے بس میں نہیں ہے. انسان چاہ کر بھی آپ کی مدح اور توصیف نہیں کر سکتا. ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے اور آخری شعر یہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. انسانیت کا کوئی بھی فرق آپ کے مقام و مرتبے، آپ کی رفعت اور بلندی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے، اور جان ہی نہیں سکتا کہ رب نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے. صرف وہ رب جانتا ہے، یا جسے رب نے عطا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ خالق نے اس کو کون سا مقام عطا کیا ہے. اس لیے شیخ سعدی آپ کی مدح اور توصیف سے اس حد تک کہ کر کے وہ بالآخر یہ کہہ اٹھتے ہیں چونکہ انسانیت کا بس نہیں وہ آپ کی مدح اور توصیف مکمل کر سکے. شیخ سعدی یہ الفاظ کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تہی. قصہ مختصر، انسانیت کا بس نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ کی مدح کر سکے. بس یہ کہہ کر آسانی پیدا کر سکتی ہے کہ خالق ارض و سما کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے. یہی شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کہتے ہیں کہ رب نے آپ اپنے بلغ الللا بکمالہ، آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے. کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ، کائنات کی تمامی خوبیاں آپ میں موجود ہیں. جب شیخ سعدی نے یہ اشعار کہے 3 مصرے شیخ سعدی کے اپنے ہیں، چوتھا مصرع سعدی کا اپنا نہیں ہے. سعدی پریشان ہیں، رسالت
پناہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، آقا پوچھتے ہیں ساتھی پریشان ہو، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب پریشان ہوں، پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہو، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کی مدح میں چند اشعار کہیں، 3 مصرے کہہ چکا ہوں، چوتھا کہا نہیں جا رہا، رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں ساتھی پڑھئے، ساتھی اشعار پڑھتے ہیں، بلغ النُّرَا بِکَمَالِهِ کشفت رجا بِجَمَالِهِ حسنت سمیع و خصالِهِ جب ساتھی یہ 3 مصرے کہہ چکے تو خالق ارض و سما کا آخری پیغمبر، آخری رسول کہ جس کے بعد کوئی اور پیغمبر ممکن ہی نہیں ہے، آپ حسن کے اعتبار پر دیکھیں اس کے بعد کوئی اور فرد ہو ہی نہیں سکتا، آپ جمال کی بنیاد پر دیکھیں کوئی اور فرد نہیں ہو سکتا، آپ کردار کی بنیاد پر دیکھیں کوئی اور فرد نہیں ہو سکتا، آپ اس کی رفت اور شان کی بنیاد پر دیکھیں رب نے جو نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، رب ہوتا ہی وہی ہے، رب کہا ہی اسے جاتا ہے جو تربیت کرتے کرتے کسی شے کو اس کے ادنا درجے سے حد کمال تک پہنچا چھوڑے، رب نے آدم سے نبوت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا محمد الرسول اللہ پر آ کر اسے حد کمال کو پہنچائے، محمد الرسول اللہ پر آ کر اسے مکمل کیے، محمد الرسول اللہ پر آ کر اسے اکمل کیے، اب محمد کے بعد کوئی اور پیغمبر تصور ہی نہیں کیا جا سکتے، خیال ہی نہیں کیا جا سکتے، محمد کو رب نے بنا ہی ایسا چھوڑے کہ اس کے بعد کوئی اور بشر نگاہوں میں جچ ہی نہیں سکتا، کوئی اور فرد اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا فرد جو گلیوں سے گزرے گلیاں گھنٹوں معطر ہیں، ایسا فرد کہ اگر اس کا دیوار پر پڑتا ہے تو لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھتی، ایسا فرد جو اندھیرے میں مسکرا پڑے تو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، ایسا فرد کہ جس کا پسینہ بوتلوں میں بند کیا جاتا ہے، ایسا فرد کہ جس کے جواب کام کو چہروں پر ملا جاتا ہے، ایسا فرد کہ جس کی عظمت اور رفت اس سے بلند ہے جتنا آپ تصور کر سکتی، وہ فرد کہ اگر کسی محفل میں موجود ہے تو کوئی محفل میں شے اس سے پڑھ کر نہیں، اگر وہ نکلا ہے گلیوں میں آیا سورج کی حماقت اس کے رخ انور کے سامنے مانگ پڑ جاتی ہے، وہ چودھویں کے چاند کے نیچے روشنی میں بیٹھے تو زبانیں کہہ اٹھتی ہیں تو سوڑا لوں اے سوڑے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ اگر راستے میں چلتے، اگر راستے میں چلتے تو چلتے ہوئے کسی کا قد نمبر رسالت پناہ کے جو بتایا گیا آپ کی صورت مبارکہ کا جو نقشہ کھینچا گیا، کہا کہ آپ میانہ روتے لیکن چلتے ہوئے کسی کا قد لمبا ہو کسی کا چھوٹا ہو، جب سرکار چل رہے ہو کسی کا قد آپ سے بڑا نہیں لگتا، کسی کا قد آپ سے بڑا۔ اور اس زمانے میں حسن اتنا، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ابھی آپ کا حسن ظاہر نہیں ہوا، قیامت کے روز آپ کے حسن سے پردے اٹھائے جائیں گے اور 70,000 پردے محمد الرسول اللہ کے حسن سے اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک پردے کے گرنے پر، ہر ایک پردے کے ہٹنے پر، رسالت پناہ کے حسن سے جب پردے ہٹ رہے ہوں گے، ہر ایک پردے کے ہٹنے پر لاکھوں گردنیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت کی طرف بھیج دی جائے گا۔ حسن ایسا بے مثال۔ تو جب سادی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے نا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو سرکار کہتے ہیں سادی اس کے بعد بچتا یہی ہے کہ کہا جائے صلو علیہ۔ آپ بھی کہہ دیجئے، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیجئے، موسیٰ زہوش رفتہ بیک جلوہ دیدار تو این ذات می نگری در تبسمی، کہ موسیٰ تو ایک جلوے نہیں بے ہوش ہو گئے پر آپ ہر لمحے اس کی بارگاہ میں مسکراتے ہیں۔ اتنا عظیم پیغمبر رب نے آپ کو عطا کیا ہے، اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ بہت چھوٹی بات سمجھتے ہوں گے، آپ کو لفظ تولنا نہیں آتا ہوگا، کیونکہ لفظ اس کے حسن کے سامنے بھی نہیں تولے جا سکتے، ان کے کمال کے سامنے بھی نہیں تولے جا سکتے۔ لفظوں کی حیثیت ہی کیا ہے، انسان کے پاس وہ لفظ ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے انسان کو اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے،
کہ جب سرکار کا تذکرہ ہو رہا ہو تو پھر لفظوں کے چناؤ میں بھی احتیاط کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ بہت اعلیٰ اور بہت الفاظ، ایسی ذات کہ اس سے جو شے لگی رب نے اسے ہمیشگی دے دی، جو شے اس سے لگی، بولے نا، جو شے اس سے لگی رب نے اسے ہمیشگی، بولے رب نے اسے ہمیشگی مل گئی، جو آپ سے لگ گئی، جو آپ سے لگ گئی اسے رب نے ہمیشگی دے دی آپ کی نبوت کی بدولت۔ یاد رکھیے گا ہر نبی کے لیے زمانہ تھا، وقت تھا، وقت کی قید تھی، زمانے کی قید تھی، لیکن محمد رسول اللہ کے لیے وقت اور زمانے کی قید نہیں رکھی گئی۔ قیامت کے دن تک، جب تک قیامت کا منظر ظاہر نہیں ہوتا تب تک نبی محمد رسول اللہ، اور پھر جب معاشر ظاہر ہوگا تو بھی نبی محمد رسول اللہ، توجہ ہے میری بات کی طرف، پھر بھی نبی محمد رسول اللہ، جو شے محمد سے مشہوری اسے بھی تمام ملا، جو چیز محمد رسول اللہ سے لگی رب نے اسے بھی باقی رکھا، اسے بھی ہمیشگی ملی۔ آپ کے الفاظ نکلے انہیں ہمیشگی ملی، آپ کا انداز تھا اسے ہمیشگی ملی، حتیٰ کہ امت کے افراد یہ تک جانتے ہیں کہ 63 برس کی عمر میں جب محمد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید تھے، جو امت یہ تک جانتی ہو، جو امت آپ کی خلقت جانتی ہے، آپ کی جلوت جانتی ہے، آپ کے چلنے کا انداز جانتی ہے، آپ کے ملنے کا انداز جانتی ہے، آپ کے مسافے کا انداز جانتی ہے، آپ کے معانقے کا انداز جانتی ہے، گفتگو کو سنتے کیسے تھے، گفتگو سننے کے بعد بولا کیسے کرتے تھے، آپ کے ایک ایک انداز سے امت نہ صرف واقف ہے بلکہ ایک ایک لمحے پر لاکھوں کتابیں اور الفاظ لکھے جا سکتے ہیں۔ محمد کے ایک لمحے کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ یقین مانیے محمد کو رب نے بہت اعلیٰ بنائے، رب نے بہت عرفہ بنائے، رب نے بہت عظیم بنائے۔ ایسے ہی نہیں رب نے کہا کہ آپ وہ ہیں جسے انبیاء کا سردار بنایا گیا، ایک وہ فرد جسے نبی کا سردار بنایا جا رہا ہے، کس پر بنایا جا رہا ہے؟ ان پر جو جد امجد ہیں اس پوری انسانیت کے، اس پر سردار بنایا جا رہا ہے جس نے 2500 سال کی زندگی لی ہے، اور 2500 سالہ زندگی میں تقریب 950 سال کرتے ہیں، اس پر بھی سردار بنایا جا رہا ہے کہ جس نے بیت اللہ بنایا تھا اس پر بھی سردار بنایا جا رہا ہے، جس نے صفا اور مروہ کی سعی کی ہے اس پر سردار بنایا جا رہا ہے، جو رسا مارتے تو دریا رستہ دے دیتے اس پر بھی سردار بنائے، جو مردوں کو زندہ کرتے اس پر سردار بنائے، کہ جو اپنے آپ کو رب کی قربانی کے لیے پیش کر چھوڑتے اور اس کی گردن پر چھری رکھی جاتی ہے تو رب کے لیے اپنا آپ پیش کرتے، رب اسے خلیل پر بھی، رب اسے کریم پر بھی، رب اسے صغیر پر بھی، رب اسے نوح پر بھی، رب اسے مخلوم پر بھی، سب پر اپنا سردار بنا کر بھیجتے، سید الانبیاء کہتے، امام الانبیاء بناتے۔ ایسا عظیم پیغمبر، ایسا اعلیٰ پیغمبر، ایسا عرفہ پیغمبر اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے اعلیٰ پیغمبر کے بعد کوئی اور بھی ہوگا نہیں ہے۔ محمد آخری ہے، محمد ختم نبوت پر ایسا عظیم تاج ہے، ایسی عظیم روشنی ہے جو آج تک اپنی روشنی بانٹتا چلا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ محمد کے بعد نبوت کی خصوصیات والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مفترض استاد ہے، نہ کوئی مبعوث من اللہ ہے، نہ کوئی ایسا فرد ہے جو معصوم من الخطا ہو۔ محمد آخری معصوم، محمد آخری مبعوث، محمد آخری مفترض استاد۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، صفات محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم الانبیاء۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کسی بھی انداز محمد الرسول اللہ کو دیکھیے، آپ جمال میں دیکھیے،
کوئی نہیں ملے گا، کمال میں دیکھیں کوئی نہیں ملے گا، آپ ان کی گفتار میں دیکھیں، ان کے گفتار میں دیکھیں، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ایسا خوبصورت انداز کہ لفظ مختصر اور اتنے پورا سر کہ امت کی راہبری کر۔ آج کے زمانے میں ایک مرض ہے بہت بڑا جسے تکبر کہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ تکبر سے بچا جائے، ایسے ہی ہے نا، لیکن مختصر الفاظ میں رسالت پناہ نے تکبر کا علاج بتایا۔ آپ نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکذب، جس نے سلام سے ابتدا کی وہ تکبر سے، لفظ کتنے مختصر ہے، بیماری کتنی بڑی ہے، علاج کتنا مختصر ہے۔ حضور کہتے ہیں من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ لفظ کتنے؟ 3 لفظ، لیکن 3 لفظوں میں کتنی چیزیں سکھا دی کہ آپ نے اپنی مباحثات کو قائم کیسے رکھنا ہے، رشتہ داری کو قائم کیسے رکھنا ہے، دوستی کو قائم کیسے رکھنا ہے، مشکلات اور مصیبتوں سے بچنا کیسے ہے۔ حضور کہتے ہیں من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے، بولیے نا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ آپ احسان دیکھیں تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ رب نے آپ کو محمد کی امت بنایا اور آخری نبی آپ کو عطا کیا، اور ایسا نبی کہ جس کی احسان مندی کا تذکرہ بھی رب قرآن میں کر چھوڑے، بولیے نا، ایسا نبی جسے اس نبی پہ بھی سردار بنایا، جس کی حکومت پورے خطے پر، جس کی حکومت پوری دنیا پر، اور حکومت بھی ایسی کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسی مجھے حکومت عطا کر ویسی نہ مجھ سے پہلے کسی کو دینا، نہ میرے بعد کسی اور کو دینا، اور ایسی حکومت کہ جس کا تخت جو ہوا میں اڑتا تھا اس تخت پر 1000 کمرے تھے، ایسا تھا، اتنا بڑا حکمران اور بادشاہ بھی، پھر نبی بھی، اس نبی کے سردار کو بھی محمد کہتے ہیں، نبی کے سردار کو بھی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا رب نے جو شے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو شے محمد سے ملا دی اسے دوام، بولیے اسے دوام ملا۔ آپ طواف بیت اللہ کرتے ہیں، دوام ہے نا، پیچھے جس نے کیا اس سنت کو زندہ تو سرکار نے کیا ہے نا، بولیے نا، جب آپ سے ملی ہے تو عمر ہوئی ہے، پیچھے تو چلتی تھی رک جاتی تھی، چلتی تھی رک جاتی، پھر معاملات بگڑتے گئے، حالات بگڑتے گئے، کسی نے کہا لباس کے ساتھ، کسی نے کہا بغیر لباس، کسی نے کہا بالکل برہنہ ہو کر، سب کچھ چلتا رہا، پھر اس میں بت بھی آئے، لیکن جب محمد آئے تو پھر وہ رب کا گھر بنا۔ طواف بیت اللہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ 1400 سال گزر گئے، موجود حجر اسود تبوسا، موجود صفا مروہ کی سائی، موجود مقام ابراہیم، موجود مقام ابراہیم کے نوافل، موجود رسالت پناہ نے جو ہجرت کی اور جس راستے سے آپ ہجرت کرتے ہوئے آئے وہ طریق الہجرہ موجود، غار ہرا جس میں آپ نے تنہائی گزاری وہ غار ہرا موجود، آپ کی ہجرت کے دوران جس غار میں آپ نے ٹھکانہ اختیار کیا وہ غار ثور موجود، جب آپ پہنچے اور طوا کی وادی میں آئے، جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ موجود، جس قبیلے کا باغات تھے اس کے باغات آج تک طوا میں موجود، جس کنویں کے پاس پہنچے وہ کنواں آج تک موجود جہاں آپ بیٹھے، اور پھر بیٹھنے کے بعد ابو بکر نے اپنی چادر اتار کر صاحبان تانا تھا، وہاں آج بھی اسی طرح علامتی صاحبان موجود ہے۔ رسالت پناہ نے قبا بنائی، قبا موجود ہے، حضور وہاں پر کنویں پر بیٹھے، کنویں پر بیٹھے ہوئے آپ نے اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے، وہ کنواں آج تک موجود ہے، وہ کنواں جس پر بیٹھے ہوئے حضور کہتے ہیں دروازہ بجایا گیا، باپ کا دروازہ بجایا گیا، آنے والے کے لیے اجازت طلب کرنے والا اجازت طلب کرتا ہے، سرکار کہتی اجازت بھی دو، ساتھ بشارت بھی دے دو کہ یہ جنتی ہے۔ دروازہ کھلا، ایک فرد آتے حضور کے پاس آیا، ویسے ہی بیٹھا جیسے حضور بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار کہتی اجازت بھی دے دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو، دوسرا فرد آتے حضور کے ساتھ اسی طرح کنویں کی منیر پر بیٹھ گیا جیسے سرکار بیٹھے ہوئے تھے، پھر تیسرا فرد آیا، دروازہ بجا، سرکار کہتے ہیں اجازت بھی دو، آنے بھی دو، ساتھ یہ بھی کہو کہ
تم جنتی بھی ہو، ساتھ یہ بھی کہو تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب پہلا آیا سرکار ایک حالت میں بیٹھے تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب دوسرا آیا اسی حالت میں بیٹھے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوئے، لیکن جب تیسرا آیا محمد رسول اللہ نے پنڈلی پر کپڑا ڈال دیا۔ عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں کہ آقا ابو بکر آئے، آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا، میں آیا آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا، لیکن عثمان بن عفان آئے تو آپ پنڈلی پر کپڑا ڈالتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ اور جس مندر پر بیٹھ کر رسالت پناہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ مندر موجود ہے، وہ کنواں موجود ہے، وہ کنواں بھی موجود جس میں رسالت پناہ نے اپنا دعا ڈالا اور وہ پانی میٹھا ہوا، وہ کنواں بھی موجود ہے، وہ راستہ جس پر چلتے ہوئے دعا سے محمد رسول اللہ مسجد نبی کے اس مقام تک پہنچے جہاں آج مسجد نبی موجود ہے، وہ طریقے دعا بھی آج تک موجود ہے۔ اس راستے میں وہ مسجد جس مسجد میں سب سے پہلے جمعہ لازم قرار دیا گیا تھا، محمد رسول اللہ نے جہاں پہلا جمعہ پڑھا تھا اس جمعے کی مسجد کو جو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے وہ مسجد بھی موجود۔ پھر آج تشریف لائے مسجد نبی کے لیے جگہ پسند کی گئی، پھر جگہ کی قیمت ادا کی گئی، جگہ کی قیمت ادا کرنے کے بعد وہاں مسجد نبی بنائی گئی، وہ مسجد بھی آج تک موجود۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ وہ مسجد بھی بولے نا، وہ مسجد بھی، اور وہ مسجد چند ستونوں پر تھی۔ وہ مسجد بولیے نا، مسجد چند ستونوں پر تھی، وہ ستون بھی موجود۔ حضرت ایسے ہی وہ ستون بھی موجود ہیں، شک نہیں ہے، موجود ہیں۔ اور وہ ستون ایسے اسی جگہ ہیں، اور ستون ایسے کہ جن ستونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ نام رکھا گیا، ان ناموں کے ساتھ ہے پھر ان کی الگ الگ برکت ہے۔ اس میں ستون ابو لبابہ بھی ہے جس میں حضرت ابو لبابہ نے خود کو باندھا تھا، وہ بھی باقی ستون حرس بھی ہے جہاں پر پہرا دینے والے محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، وہ ستون بھی موجود۔ ستون سریر بھی موجود ہے جہاں رسالت پناہ کے لیے بستر لگایا جاتا تھا اور آپ آرام کیا کرتے تھے۔ ستون حنانہ بھی موجود ہے جس سے ٹیک لگا کر محمد عربی خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ نے اس کی ٹیک چھوڑی منبر آپ کے لیے بنایا گیا تو وہ رونا شروع ہوا، اتنا رویا کہ اس کی آہو بکا مسجد نبوی میں سنائی دے رہی تھی۔ رسالت پناہ منبر سے اترے، جلال الدین لکھتے ہیں کہ اگر اس لمحے کے اندر جلال الدین رومی کہتے ہیں حضور اگر اتر کر اس ستون پر ہاتھ نہ پھیرتے، اس کی ڈھارس نہ بناتے، اس سے وعدہ نہ کرتے کہ تم جنت میں بھی موجود ہوگے، تو وہ ستون آج تک روتا رہتا اور قیامت کے دن تک روتا اور اس کی آہو بکا سنائی دیتی رہتی۔ وہ ستون بھی موجود ہے اور اس نے وہ مقام دیے جس کے لیے حضور کہتے ہیں کہ اگر لوگوں میں تمہیں اس کے ثواب کا بتا دوں تو لوگ اس کے لیے کرا ڈالیں گے، اور کرا ڈال کر وہاں پر عبادت کیا کریں گے، وہاں پر نماز ادا کیا کریں گے۔ لوگوں کو اس کو ثواب کا اندازہ نہیں ہے۔ اس ستون کو ایک نام دیا گیا۔ نام کیوں دیا گیا؟ اس ستون کو نام دینے کی وجہ اور سبب کیا بنے؟ سبب یہ بنا رسالت پناہ نے یہ تو کہہ چھوڑا کہ ایک ستون ہے جس ستون کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اتنے کہ پتہ چل جائے تو لوگ اس میں کرا ڈالیں گے۔ ایک مقام سے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب پتہ چلے تو لوگ اس کے لیے کرا ڈال کر وہاں پر نمازیں ادا کریں گے، لیکن سرکار نے جگہ کی نشاندہی نہیں کی، بتلایا نہیں ہے، اعلان نہیں کیا کہ مقام کون سے، اور ایک ہستی ایسی ہے جس نے وہ مقام بتلایا، جس نے امت کی راہنمائی کی ہے، جس نے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے، امت کو وہ مقام بتلایا ہے، اس کا اشارہ دیا ہے، اور پھر آج تک صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس ستون کی نسبت اسی شخصیت سے کی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ کی جائے جب وہ ایسی شخصیت ہے جس جیسا میں ڈرتا ہوں تو اور کوئی نہیں ہے، اور بے جان نہیں دوں گا۔ اگر اللہ نے موقع دیا پھر آپ کے پاس آیا تو اس عنوان پر گفتگو کروں گا کہ رب نے اسے ایسا بنایا جس جیسا عورتوں میں کسی اور کو رب نے نہیں بنایا۔ وہ ایسی خاتون ہے جسے نبوت کا لباس کہا جاتا ہے، ایسی خاتون ہے جسے نبوت کا رنگ کہا جاتا ہے، ایسی
ایسی خاتون ہے جسے نبوت کی دستار کہا جاتا ہے، ایسی خاتون ہے جس کے لیے پیغمبر کہتے ماں بین بیتی ومن بنی روضۃ من ریاض الجنہ، جس کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا جاتا ہے، وہ ماں عائشہ رہنمائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مقام ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب اگر پتا چلے لوگ تلا ڈالیں گے، اور آج تلا ڈالا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے۔ توجہ ہے جی، مواجہ شریف کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا، ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آپ جائیں گے اللہ لے جائے آپ، کھڑکی کھلی، اس میں بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیمروں کے لیے لگی ہوئی، کیمروں کے لیے نہیں لگی، کیمروں کے لیے وعدہ نبھایا جا رہا ہے، بولے نا وعدہ نبھایا جا رہا ہے، 14 صدیوں کا وعدہ، 14 صدیوں کا وعدہ، وعدہ یوں سمجھیں کہ خلیفۃ المسلمین نے اپنی ماں سے کیا ہو، یا یوں سمجھ لیں باپ نے بیٹی سے کیا ہو، باپ نے بیٹی سے کیا ہو، یا خلیفۃ المسلمین نے بولیے نا اپنی ماں سے کیا ہو، اپنی ماں سے کیا ہو، لیکن وہ وعدہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ مانگا کہا کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، جگہ دے دیجیے، تو ماں جگہ تو دیتی ہے پر وعدہ لیتی ہے، وعدہ لیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری کھڑکی مواجہ شریف کے سامنے کھلی رہے گی، تو حفصہ بنت خطاب کی آج تک وہ کھڑکی مواجہ شریف کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ وعدہ ہے 14 صدیوں کا، محمد سے نسبت ہے، اسی لیے بولیے نا، اسی لیے قائم ہے مسجد نبوی کا اصل حصہ، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ اس میں ایک مقام ایسا ہے، باب السلام سے آپ داخل ہو مواجہ شریف پر سلام پیش کرنے کے لیے، تو پہلے ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے کا ایک نام رکھا گیا، ایک نسبت ہے، اس نسبت کی بدولت اس کا نام رکھا گیا۔ وہ دروازہ ایک ایسے فرد کے گھر میں کھلتا ہے جس کے لیے محمد کہتے ہیں کہ سب کی کھڑکی جو مسجد نبوی میں کھلتی ہے بند کر دی جائے، ایک کھڑکی ایسی ہے جسے کھلا رکھا جائے، باقی کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، صرف اس کی کھڑکی کھلے۔ جب آپ کبھی پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ جی بتلائیے سپریم کورٹ کے جسٹس کتنے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ 16 کی تعداد میں جسٹس ہیں ادر دین چیف جسٹس۔ اسی طرح کہ اس زمانے میں جب سرکار کہہ رہی ہے کہ کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف بند کر دی جائیں، تو سرکار کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، رسالت بنا کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ باقی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، ایک کھلی رہے، اور اس کھڑکی کے مالک کا آج تک نام مسجد نبوی میں علامت کے طور پر لکھا ہوا ہے، اس مقام پر لکھا ہوا ہے جہاں سے اس کا گھر شروع ہوتا ہے، اور داخل ہونے والے کو آج بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ دن کے ایک مخصوص حصے میں اس مقام پر بیٹھ کر اس طرف دیکھا کرتے اور انتظار کیا کرتے کہ وہ آئے گا اور آپ اس سے ملاقات کرتے، اس کا انتظار اس مخصوص وقت میں کیا کرتے، اور صحابہ کہتے کہ جب وہ آتے محمد رسول اللہ کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ جاتی، آپ کے چہرے انور پر جب مسکراہٹ آتی، صحابہ کہتے کہ یقیناً آپ کی نگاہ اس فرد کی نگاہ سے مل چکی ہے جس کا نام آج بھی مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر لکھ کر یہ بتلایا گیا ہے کہ سارے دروازے محمد نے بند کیے، اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کوئی تنہا ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلا رکھا گیا، اور اس دروازے کی علامت کے طور پر اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے ھذا خوخلا ابی بکر الصدیق، ابو بکر کا دروازہ محمد عربی نے مسجد نبوی کی طرف کھولے، امت کی رہنمائی کیے کہ کھلا یہی رکھنا ہے، دروازہ کھلا یہی رکھنا ہے، کھلا بولیے نا، کھلا یہی رکھنا ہے، اور اس نے رکھ کے دکھایا، حق ادا کر کے دکھایا، حق ادا، حق بھی ایسا ادا کیا کہ پھر رسالت پناہ نے ارشاد فرمایا نا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، بولیے نا، حق تو اسے کہا جاتا ہے،
کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ کہ جو شے لگی بولیے، یہ تو ابھی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں نا جو اس وقت ظاہر آ رہی ہیں بظاہر، لیکن آپ کے اخلاق زندہ نہیں، بولیے نا، آپ کی گفتار، آپ کی باتیں زندہ نہیں جی، آپ کی باتیں زندہ نہیں، آپ تک پہنچی نہیں، روایات آئی نہیں، بولیے نا، زندہ ہے نا، آپ کی باتیں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا اخلاق موجود ہے یا نہیں، آپ سے نسبت کرتی ہوئی ہر ایک شے کو رب نے باقی رکھا ہے اور قیامت کے دن تک یہ باقی رہے گا۔ قیامت کے دن تک محمد رسول اللہ کے ماننے والے بولے نا، پر ماننا اسے کہتے ہیں۔ آپ جیسے اس محفل میں آئے تو یقیناً اس نیت سے آئے کہ آپ اپنے نبوت سے وفا کرنے والے، اسی نیت سے آئے ہیں یا کوئی اور نیت ہے؟ پکی بات ہے بھائی، کسی مولوی صاحب نے خوش کرن تو نہیں آئے بھائی، علامہ صاحب کو خوش کرن تو نہیں آئے، ایک نیت کے ساتھ آئے، بولی تو آج سے یہ نیت کریں گے کہ سرکار کے طریقے پر چلیں گے، آپ کی سنت کو زندہ کریں گے، بولیے نا، مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے دائیں پاؤں اندر کریں گے، بولیں نیت کرتے ہیں، لباس پہنیں گے تو دائیں طرف سے شروع کریں گے، بولیے نا، نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوشش کریں گے کہ حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر آپ اس طریقے کو اپناتے ہیں تو یقین مانیے پھر آپ فاتح ہیں، آپ کامیاب ہیں، چونکہ محمد کا طریقہ ہی آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کو وہی طریقہ کامیاب کر سکتا ہے۔ آپ اس طریقے سے ہٹ کر جتنے مرضی راستے اختیار کر لیں، کامیابی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، تمہاری